اگلے آیت میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فوقیت دے دی، مرد جہاد میں جاتے ہیں، اس زمانے کی عورتوں کو اگر کوئی تمنا تھی، اگر کوئی لالچ تھا تو وہ لالچ یہ تھا کہ مرد نیکی کے کام میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مرد بعض وہ نیکیاں کر لیتے ہیں جو ہم عورتیں نہیں کر سکتی، تو ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پس منظر میں پوچھا یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتی، کیونکہ جہاد ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ بسا اوقات جس کا جہاد اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا خون اللہ کے راستے میں گرتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا خون گرا رہا ہے تو وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، ابھی وہ زمین پر نہیں گرتا کہ عرش معلیٰ سے اس کی قبولیت کی سند آ جاتی ہے، بشرطے کہ جان دینے والا اللہ کے نام پر اپنی جان دے۔ کہتا نا مرنا تو مقدر ہے، اسلام پہ جان دیں گے۔ کسی شاعر کا مجھے ویسے شعر یاد آ گیا، مرنا سب نے ہے کہ نہیں ہے، تو جان اسلام پر دیں، جان ایمان پر دیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے جب تک تم ایمان والے نہ ہو، یعنی کہ ایمان پر مرنا، ایمان کے بغیر تمہیں موت نہ آئے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مرنا تو کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں، ہمیں کون سا پہلے فون کر دیا جائے گا جی کل 5 بجے آپ کی روح قبض کی جائے گی، اس سے پہلے آپ مسلمان ہو جانا، ہمیں کیا پتا، بیٹھے بیٹھے آ جائے اسرائیل۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے اپنے ایمان کی فکر میں رہنا، تمہیں جس لمحے بھی پکارا بلاوا آ جائے، جس لمحے بھی تمہاری اجل آ جائے، تم حالت ایمان پر ہو۔ ایسے کام مت کرنا جن کی وجہ سے انسان وقتی طور پر ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے جب انسان کو گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور صاحبان کی طرح اس کے سر پر کھڑا رہتا ہے، جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے یا توبہ کرتا ہے دوبارہ پھر اندر گھستا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی وقت موت آ گئی تو کیا کریں؟ یہ ہمیں الارم دی گئی ہے کہ 24 گھنٹے آپ نے ایمان کے اعتبار سے ایکٹیو رہنا ہے، کسی وقت بھی بغیر بتائے تمہیں موت آ سکتی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے کہ ایمان پر مرنا، ایمان کے بغیر مت مرنا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ، مردوں کو وراثت میں سے پورا حصہ ملتا ہے اور ہمیں وراثت میں تھوڑا حصہ ملتا ہے، تو ہم تو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے، مثلا کسی کو مرد بنا دیا ہے، کسی کو عورت بنا دیا ہے، اور کسی کو مالدار بنا دیا ہے، کسی کو فقیر بنا دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا ہے، کسی کو بدصورت بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی زمین کی اچھی جگہ پر پیدا فرما دیا، اور کسی کو کمزور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی جہاں سہولیات نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم عدلی اور ابدی کے اعتبار سے اپنی مخلوق کو اپنی اس علم اور عدل کی بنیاد پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم نے کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، کون تمہارا باپ بنے گا، کون تمہاری ماں بنے گی، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس بحث میں مت پڑو کہ فلانے کو یہ کیوں مل گیا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر تم اس کے پیچھے پڑو گے تو ناکامی اور حسد کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہم سارے مرد برابر نہیں ہیں، تو مرد اور عورت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مرد میں خصوصیات رکھی ہیں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور پیدا فرمایا ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً مضبوط پیدا فرمایا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، ویسے سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ ٹریکٹر ہے، آپ ٹریکٹر کو آپ زمین میں چھوڑ دیں اور اس کے پیچھے ہل لگا دیں اور اس کے پیچھے آپ گنے کی ٹرالی لگا دیں پتہ نہیں کتنے ٹنوں والی، تو وہ بھلے بھاں بھاں کرے گا، کھینچ کر لے جائے گا، ہل بھی چلا دے گا نا، بنا اس لیے ہارڈ ورک کرے۔ اور اگر آپ ہونڈا سٹی کار کے پیچھے ہل جو دیں، آپ یہ کہیں کہ انجن تو اس میں بھی لگا ہوا بھائی، تو کیا خیال ہے؟ کاریں ہل چلانے کے لیے بنائی ہیں؟ کاریں جو ہے یہ روڈ پر بڑے بڑے ٹرالے کھینچنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ انجن اس میں بھی ہوتا ہے، انجن اس میں بھی ہوتا ہے، گیئر اس میں بھی ہوتا ہے، گیئر اس میں بھی ہوتا ہے، کلچ پلیٹیں اس میں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی پیٹرول پہ چلتا ہے، یہ بھی پیٹرول پہ چلتی ہے، وہ ڈیزل پہ چلتا ہے، یہ بھی ڈیزل پہ چلتا ہے، کتنی چیزیں مشترک ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ٹریکٹر پر ہل چلا سکتے ہیں تو ہم گاڑی پر ہل کیوں نہیں چلا سکتے؟
اور وہ یہ دیکھے نا کہ اس کو کیسے بنایا گیا اور اس کو کیسے بنایا گیا۔ انصاف یہ نہیں ہوتا، مساوات یہ نہیں ہوتی کیا فطری فرق دیکھے بغیر سب کے لیے برابری کا دعویٰ کریں۔ انصاف یہ نہیں ہوتا۔ انصاف اور مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ اس کو دیے جائیں۔ اگر آپ کے نزدیک انصاف اور مساوات کا یہی مفہوم ہے کہ سارے برابر ہونے چاہیے، تو پھر جس بندے نے 50 لاکھ 40 لاکھ کی یا 1.5 کروڑ کی گاڑی لی ہے وہ اپنے ڈرائیور کو اپنے برابر حقوق دے، پھر اور تم طرف بعد میں جائیں گے، برابر حقوق دو، پھر اپنے ڈرائیور کو اپنے برابر حقوق دو۔ اگر مالک سے خدا نہ خواستہ گاڑی ٹھک جائے، لگ جائے یا نقصان ہو جائے تو مالک کیا کہتا ہے؟ اوہ نقصان ہو گئے۔ اور اگر ڈرائیور سے نقصان ہو جائے تو اس وقت بھی مالک یہی کہتا ہے اوہ نقصان ہو گئے۔ کیا کچھ نہیں کرتا اس وقت، دونوں برابر رکھے حقوق اس کو۔ آپ نے اپنے ادارے میں چوکیدار رکھا ہوا ہے، آپ چوکیدار کو پرنسپل کے برابر حقوق دو۔ یہاں آپ کے سرکاری اداروں میں تو اکثر المیہ یہ ہوتا ہے، بیچارے جو پرانے ملازم ہوتے ہیں، تھوڑی سی جن کی تعلیم کم ہوتی ہے، 30 سال 40 سال سروس کرتے ہو گئی، کوئی چوکیدار بن گیا، کوئی چپراسی بن گیا، بوڑھے ہو گئے، سفید بال آ گئے، اور ایک ینگ مین آتا ہے سیاست کے امتحان دے کے افسر بن کر بیٹھ کر بابوں پر حکم چلا رہا ہوتا ہے، بابا جی چائے لاؤ، بابا جی یہ لاؤ، بابا جی وہ لاؤ۔ آپ ذرا حقوق برابر کر کے دکھاؤ نا یہاں ذرا۔ اپنی ساری بد اعتدالیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہیں قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے اور اللہ نے فطرت کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ مرد کو میں نے مضبوط بنایا ہے، مرد کے میں نے کچھ ایسے اضافی حقوق رکھے ہیں جو اس کے جسم کے مطابقت رکھتے ہیں، اور عورت کے میں نے حقوق وہ رکھے ہیں جو اس کے جسم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، تو وہ ویلا مچا دیتے، اوہ بڑا ظلم ہو گئے۔ اچھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے برابر بنایا ہے ان کو تو ہم برابر کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے برابر بھی نہیں بنایا ان کو ہم برابر کرنے کے چکر میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم اس چکر میں مت پڑو کہ فلاں کو فلاں پر فضیلت کیوں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس بات میں پڑھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلانے کو مرد کیوں بنایا ہے اور فلانی کو عورت کیوں بنایا ہے۔ چلو اس بحث کو کرو، اس پر کانفرنسیں کرو، اس پر بجٹ خرچ کرو، دنیا کا سارا پیسہ لا کر اس بحث پر لگا دو کہ مرد مرد کیوں ہے اور عورت کیوں ہے، عورت عورت کیوں، پھر نتیجہ نکال کر جو نکلے ہمیں بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نہ سمجھیں۔ ساری دنیا میں مرد ہی مرد ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ عورتیں عورتیں ہوں تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ سارے قوت اور طاقت میں برابر ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت کے اعتبار سے لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سارے حسین و جمیل ہوتے تو نظام کیسے چلتا؟ سارے کالے ٹٹ ہوتے تو نظام کیسے چلتا؟ آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کے اعتبار سے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اس بحث میں پڑ جانا کہ میرا رنگ کالا کیوں ہے، فلانے کا سفید کیوں ہے، میرے پاس پیسہ کم کیوں، فلانے کے پاس، اگر اس بحث میں پڑ جائیں گے تو مجھے بتائیے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ لا حاصل بحث ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ فرمایا کہ اس لا حاصل بحث میں مت پڑو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم ایسا کرو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی فضل دے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو تم سے بہتر بنایا ہے تو یہ یقین رکھو تم سے کھینچ کر اس کو نہیں دیا، تمہارا حق مار کر اس کو نہیں دیا۔ یہ آپ یقین رکھیں۔ آپ کا جو نظام عدل ہے نا، جس کے آپ دائی ہیں، آپ تو ظالم ہیں، آپ تو غاصب ہیں، آپ تو حقوق غصب کر کے اوروں کو دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کا حق غصب نہیں کیا، اس نے تو کسی کا حق چھین کر کسی کے حوالے نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیے، ساری چیزوں میں برابری ہونی چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں، جو مرچ ہے، اب کوئی کہے وہ ہوئے مرچ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے، مرچ کیوں کڑوی ہے، اس کو تو میٹھا ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر مرچیں میٹھی ہو جائیں تو بتاؤ نظام کیسے چلے گا؟ او بھائی، مرچ کا حق یہ نہیں کہ آپ اس کو میٹھا کرنے کے چکر میں پڑیں، مرچ کا حق یہ ہے کہ وہ کڑوی رہے اور تمہاری ہانڈی کو مزیدار بناتی رہے۔ مرچ ہوتی وہ جو کڑوی ہو، آپ مرچ کو میٹھا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ مرچ میٹھی ہونی چاہیے، گڑ کڑوا ہونا چاہیے، لگ رہو فطرت کو تبدیل کرو، مارو ٹکرے دیواروں میں، مارو ٹکراؤ اپنے آپ کو پتھروں کے ساتھ، اور ٹکراؤ اپنے پر اپنے سر مارو پہاڑوں کے ساتھ، اور پھوڑو بھیجے باہر نکالو، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور ساری فضولیات میں پڑھنے کو
پھر دانشوری بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ دانشوری ہے تو حماقت کس کا نام ہے یہ بھی بتا دو, بے وقوفی کس کا نام ہے یہ بھی بتا دیں. پھر جہالت کس کا نام ہے یہ بھی بتا دیں. اگر یہ دانشوری ہے تو پھر جہالت کسے کہتے ہیں بھائی, پھر حماقت کسے کہتے ہیں بھائی. اللہ کی ذات کے پیچھے پڑ گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کیوں دیا وہ کیوں دیا, یہ تمہیں حق بنتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے اللہ نے جس کو جو دیا غلط دیا یہ بتائیں, آپ یہ ثابت کریں. اللہ نے جس کو جو دیا غلط دیا, آپ دلائل قائم کریں اور یہ ثابت کریں کہ فلاں کو اللہ نے جو دیا وہ غلط دیا اور جو فلاں کو نہیں دیا وہ غلط نہیں دیا. اس کو ملنا چاہیے تھا, اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا. پھر دیکھتے ہیں آپ کتنی دوڑ لگاتے ہیں, لگائیں دوڑ. تو فضولیات میں پڑھنا اپنی ذمہ داری ہے, اپنی ذمہ داری نبھاؤ. حقوق میں برابری کا کبھی کسی نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ بیٹے کو وہی حقوق دے دو جو باپ کے ہیں؟ آپ عورت کو تو مرد کے برابر کرنے کے چکر میں ہیں. ہمیں آپ کے اندرونی خباستوں کا سارا پتہ ہے, جو آپ کے خفیہ ایجنڈے ہم اس کو جانتے ہیں. کیا ایسا انسان عقل مند ہو سکتا ہے جو یہ کہے باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, دونوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے, وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے, اس کے بھی جذبات ہیں اس کے بھی جذبات ہیں, باپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اولاد پر اپنی برتری جتلائے. ایسا انسان دانشور ہو سکتا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے, باپ بھی انسان ہے بیٹا بھی انسان ہے, انسانیت کا انکار کون کرتا ہے؟ من حیث الانسان دونوں کے حقوق برابر ہیں, لیکن اللہ نے جو رشتہ بنایا ہے باپ اور بیٹے کا, مجھے بتائیے اللہ نے باپ کو بیٹے پر فضیلت دی کہ نہیں دی؟ اللہ نے باپ کے بیٹے پر حقوق رکھے کہ نہیں رکھے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی میں رکھ دی ہے. اگر تجھ سے تیرا والد ناراض ہے تو سمجھنا تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے. ہاں, والد کی ناراضگی جائز ہونی چاہیے, جائز وجہ سے. اور اگر تجھ سے تیرا والد راضی ہے تو پھر سمجھنا تجھ سے تیرا اللہ بھی راضی ہے. بھائی حقوق دلواؤ, باپ کو باپ والے, اولاد کو اولاد والے. آپ میرا پھیر کے سب کو برابر کرنے چکر میں, ایسے نظام نہیں چلتا. دیکھو جب گاڑی چلتی ہے, میں کتنی مثالیں دوں, ٹائم ختم ہو جائے گا. جب گاڑی چلتی ہے تو ایک آدمی کو ڈرائیوری کا حق ملتا ہے, وہی ڈرائیوری کرتا ہے, وہی کلچ دباتا ہے, وہی بریک لگاتا ہے, وہی گیئر لگاتا ہے, وہی ہینڈل موڑتا ہے, وہی بٹھی کرتا ہے, وہی تیز کرتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب پیچھے بیٹھنے والے 70 آدمی, بس کی بات کر رہا ہوں, یا 4 آدمی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا 1000-1200 آدمی جو ریل میں بیٹھا ہوا ہے, یا 400-500 آدمی جو جہاز میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہیں یار یہ جو پائلٹ ہے, یہ جو ڈرائیور ہے, بھائی یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے, اس کو حق ہے کہ یہ کلچ دبائے, ہم کیوں نہیں دبا سکتے؟ ہمیں بھی یہ حق ملنا چاہیے. تو کیا خیال ہے, ایسا مطالبہ کرنے والے کو آپ دانشور کہیں گے, اس کو عقل مند کہیں گے؟ اس سے یہی کہا جائے گا ارے بے وقوف, ارے اندھے, سفر کرنا ہے, گاڑی کو ہینڈل کرنا ایک آدمی کا کام ہے. جو ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے وہی چلائے گا نا, جو چلا رہا ہے وہی کلچ دبائے گا, وہی اس کی بریک لگائے گا. اب پیچھے والا دانشور کہتا نہیں جی بریک میں دباؤں گا, دوسرا کہتا نہیں جی کلچ میں دباؤں گا. میں تو کہتا ہوں ان کو اختیار دے دینا چاہیے تاکہ سیدھے کھڈے میں جائیں. اگر ہینڈل ایک آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دو اور کلچ کا اختیار دوسرے کو دے دو اور بریک کا اختیار تیسرے کو دے دو تو یہ گاڑی منزل مقصود تک پہنچے گی بھائی؟ نہیں پہنچے گی نا. اپنی مثالیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں, اپنے بارے میں بڑے سمجھدار ہیں ہم, سارا نزلہ ہم دین پر گراتے ہیں اور یہ جان بوجھ کر گراتے ہیں. اوہ یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا تم بڑا سمجھدار ہے. تو اگر کہے کہ نظم و ضبط کی خاطر ایک آدمی گاڑی کو لیڈ کرے گا, باقی اس کے تابع داری کر کے آرام سے بیلٹ باندھ کر بیٹھ جائیں گے, تو یہ تو عین انصاف ہے. اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو فلانے پر فضیلت دی ہے, یہ ظلم ہو گیا. اوہ یہ ظلم ہو گیا. یہ ظلم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آتوا کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤ, ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤ. جس کا جو حق بنتا ہے, جو شریعت نے مقرر کیا ہے, وہ حق اس کو دینا, یہی انصاف اور مساوات ہے. جو حق ایک کا بنتا ہے وہی حق اتنا دوسرے کا بنے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ مساوات نہیں ہے. آپ گھر میں پائے بناتے ہیں, اس میں بڑے بڑے وہ
नलियाँ होती हैं, बड़े बड़े हड्ड होते हैं, बड़ा सख्त किस्म का होता है, बड़ा हार्ड किस्म का उसका गोश्त होता है, बड़ा गाढ़ा उसका शोरबा होता है। आप मुझे बताइए, आप 70 साल के बाबे को जिस बेचारे के सारे दांत गिरे हुए हैं आप दो बड़े बड़े हड्ड उठा कर दे दें और ये कहेंगे हमारे घर में तो बराबरी चलती है, बस जो पका हुआ सबके लिए यही है, बस आप ये आपके हैं, ये फलाने के हैं, ये ढिमकाने के हैं, और एक 6 महीने का बच्चा भी उसके सामने भी हड्ड उठा कर रख दो भी हमारे यहाँ तो बराबरी चलती है, हम तो सबको बराबर समझते हैं भाई, लिहाजा जो है सबके लिए एक ही है। आप इसको बराबरी कहेंगे या हमाकत कहेंगे? भाई 6 महीने के बच्चे का पाए के साथ क्या ताल्लुक है? उसको दूध का फीडर बना कर दे, उसकी खुराक दूध का फीडर है, उसको वो दे। और बाबा जी की खुराक है इसको शरीर बनाकर रोटी नरम करके दे ताकि ये आराम से खा सके। और ये जो पाए शाए हैं ये नौजवानों के काम है, ये इनके सामने रखो, ये इनको खाएंगे और देखेंगे और खुश भी होंगे, मदद भी लेंगे। समझदार लोग वो होते हैं कि जिसका जो हक बनता है वो उसको दिया जाए। अब कल को हमारे दानिश्वर खड़े हो जाएं, जी भैंस का क्या कसूर है जी, ये घास खाती है, हम इसको आइंदा से कोरमा खिलाएंगे। भैंस को कोरमा खिलाना ये इंसाफ है? भैंस को कोरमा खिलाना ये मुसावात है? और कोई बड़ा होकर दानिश्वर, हमारे यहाँ ऐसे दानिश्वर बड़े पाए जाते हैं, कोई दानिश्वर ये दलील दे दे कि तो बड़े अफसोस की बात है भाई, गाय भैंस जो है वो दूध देती है, उसका गोश्त हमारे काम आता है, दलील सुनना, उसका चमड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसके साथ बड़े बड़े हमारे फवायद मुताल्लिक हैं। और देखो कुत्ता कोई काम भी नहीं करता सिवाय रखवाली का काम आता है। ये हैरत वाली बात है, कुत्ता तो गोश्त खाता है और भैंस और गाय ये घास खाती है, ये तो बड़ा जुल्म है जी। आइंदा से हम कुत्तों को घास खिलाएंगे और गाय और भैंस को कोरमा खिलाएंगे, गोश्त खिलाएंगे। तो क्या ऐसे लोग दानिश्वर होते हैं? ये बात समझा करो। हमारे अंदर जहर उतारा जाता है गैर महसूस तरीके से, वो जी हम तो बराबरी चाहते हैं। भाई जो बराबरी आप चाहते हैं उसकी तारीफ क्या है? एक मिसाल देकर बात खत्म करूं। जूता अगर आपने 10,000 रुपए का भी लिया हुआ है, मुमकिन है यहां कोई 10,000 वाला ना बैठा हो, वरना 50-50 हज़ार के 1.5, 2-2, 3-3 लाख के जूते भी होते हैं कि नहीं होते। और ये टोपी है जी, ये आपने 100 रुपए की ली है और जूता आपने 10,000 का लिया है। अब कोई दानिश्वर कहे भाई टोपी 100 रुपए की है, इसको हम पाँव में पहनेंगे, जूता 10,000 का, इसको हम सर पर रखेंगे। भाई बड़ा इंसाफ कर दिया आपने, कमाल कर दिया, भाई आपने तो कमाल कर दिया। भाई टोपी 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, इसको पाँव में पहना जाए और जूता 10,000 का है, इसको सर पर रखा जाएगी। आपके दानिश्वर इसी किस्म के होते हैं, सिर्फ आप तवज्जो नहीं करते। जरा सी तवज्जो करें तो आप पकड़ के इनका ऑपरेशन कर दें। ये जो अल्लाह से बढ़कर और अल्लाह के दीन से बढ़कर लोगों के खैर खा है ना, ये इसी तरह के दानिश्वर हैं। वो जब ये कह रहे होते हैं टोपी को पाँव में पहना जाए, सलवार को गले में डाला जाए और कमीज को नीचे पहना जाए और बुनियान को सर पर बांधा जाए, पता नहीं क्या कुछ करेंगे ये अल्लाह जाने। भाई जूता 10,000 का भी लो तो वो पाँव के लिए होता है। इंसाफ ये नहीं कि जूतों को सर पर रखो, इंसाफ ये कि जूते को पाँव में पहनो। एहतियात करो बस, अगर ना दे तो एहतियात करो बस। और टोपी 100 रुपए की भी हो, 10 रुपए की भी हो, तो उसको सर पे रखो। ये इंसाफ है, वो इंसाफ नहीं है जिसको आप इंसाफ कह रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।